تھے، مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں بصرہ میں ان کے مزارات پہ بھی حاضر ہوا۔ اکٹھے مزارات ہیں امام ابن سیرین اور حضرت حسن بصری کے۔ تو حضرت امام ابن سیرین آپ نے ایک اصول بیان کیا جو کہ ہماری جو بڑی 6 کتابیں ہیں قرآن کے بعد ان میں سے صحیح مسلم میں وہ اصول لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو جس وقت کوئی بندہ آ کے ہمیں کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، تو ہم فوراً شوق سے اس کی بات لکھنا شروع کر دیتے تھے کہ سرکار کی حدیث لکھانے لگا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً جو وہ کہتا تھا یا زبانی یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے۔ لیکن کہنے لگے اب ہم نے طریقہ بدل دیا ہے، یعنی اپنی زندگی میں ہی اسلام کی چھتری کے نیچے جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر بد اعتقادی آنا شروع ہو گئی۔ تو اب جس وقت کوئی آگے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے استاذ کا نام بتاؤ، تم ہمیں تبلیغ کرنے آئے ہو۔ یعنی یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اسلام کا یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اس میں ہی یہ پابندی شروع ہو گئی۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اب جس وقت ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کہتے ہیں سم رجالک، تم نے جو بیان کرنا ہے بتاؤ تم نے سنا کس سے ہے، اپنے استاد صاحب کا نام بتاؤ، تمہارے استاد جی نے یہ کس سے سنا ہے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے، چین آف اتھارٹیز، جو کہ ہر حدیث کی پیچھے سند ہوتی ہے جس کے سہارے حدیث قائم ہوتی ہے، سرکار کی زبان سے نکلنے والی تو ہر معتبر ہے، لیکن ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ تابعی امام ابن سیرین کہتے ہیں لما ظہرت الفتنہ، اب چونکہ مسلمان کہلوانے والوں کی کئی قسمیں بن گئی ہیں، کوئی جبری ہیں، کوئی قدری ہیں، کوئی معتزلہ ہیں، کوئی خوارج ہیں اور کوئی سچے مسلمان ہیں، تو ہم اس مبلغ سے جو امامہ باندھے ہے، جبہ پہنے ہے اور ایک بہت علمی شخصیت ہے، ہمیں وہ جس وقت کہتا ہے آؤ اکٹھے ہو جاؤ میری بات سنو میں تمہیں حدیث بتانا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں تم اپنے استاذ کا نام بتاؤ۔ ان کانوا من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اگر تمہارے استاذ کے استاد سنی ہوئے تو پھر تو تمہاری حدیث لکھیں گے، اور اگر اہل بدعت سے ہوئے تو ہم تمہاری بات نہیں لکھیں گے۔ حالانکہ کہہ یہی رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حدیث سے مختلف فرقے گھڑ رہے تھے جو بدعقیدہ لوگ تھے، تو اس وقت یہ چھاننی لگا دی گئی کلیئرنس کے لیے کہ چونکہ ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگ اپنی باتیں گھڑ کے سرکار کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور کچھ فرقے ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک حدیث گھڑنا جائز ہے، جس طرح کے روافض نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ تو اب ضرورت تھی کہ سچا دین آگے کیسے پہنچے گا، تو امام ابن سیرین نے کہا ہم باقی کسی کو استاد نہیں مانیں گے، اسی کو مانیں گے جس کا عقیدہ اہل سنت والا عقیدہ ہوگا۔ یعنی یہ لفظ وہاں اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آج ہم نے یہ کوئی اصطلاح بنا لی اور سنی کانفرنس شروع کر دی ہے، یا مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شروع کی ہے، یا پیچھے داتا صاحب نے، بلکہ یہ ان سے پہلے تک صحابہ و تابعین کے زمانے میں یہ اہل حق کا ایک تعارف قرار پایا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو ان عقائد پر ہیں جو عقائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رحمہ اللہ تعالی، جن کا یہ احسان ہے امت پر کہ ہزاروں امام آپ کے شاگرد ہیں اور پوری دنیا میں اکثریت ممالک میں آج بھی انہی کی فقہ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اس کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، سارا دین اسی کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے اپنی کتاب الوصیہ کے اندر سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھی، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی تو لکھی۔ انہوں نے مسلمان ہونے کی 12 شرطیں کیوں نہ لکھی؟ سنی ہونے کی 12 شرائط لکھ رہے تھے کہ سنی وہ ہے کہ جو خلفائے راشدین کو جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب بھی مانے تو پھر سنی ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو سنی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ انہوں نے بھی اپنے عہد میں امتیاز کے لیے استعمال کیے، ورنہ وہ آفاقی تعلیم ساری اسلام کی ان کے ذہن میں بھی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے یہود و نصارہ سے پہچان ضروری ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دور تابعین میں اس وقت اس لفظ کو متعارف کروایا کہ میں سنی ہوں اور سنی اہل جنت ہے اور سنی ہونے کی یہ شرطیں ہیں۔ اس طرح ہر صدی میں امام اعظم ہوں یا غوث اعظم ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا داتا گنج بخش اجمیری ہوں۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کافی پہلے ہے، یہ ہمارے جو بعد کے اختلافات ہیں جن سے کافی پہلے کی شخصیت ہے، لیکن آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اہل سنت کو اہل حق قرار دیا ہے، یعنی اس زمانے میں آپ نے اہل سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مکتوبات شریف ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سمجھنا ہو تو ان کی ایک جھلک کا نام شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو شرف شریف میں جلوہ گر ہے۔ یہ ان کے دیے ہوئے طریقے پر آگے تصوف میں ایک امام بنے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے عہد کے اتنے بڑے ولی تھے کہ مجدد پاک ان کو اسلامی عقیدت کر رہے تھے، تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کا یہ ملفوظ فارسی میں مکتوبات مجدد الفسانی کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنن و حقیقت مارا با عقیدہ اہل سنت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دانم۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ سنی ہونا، سنی رہنا، سنی کہلوانا، سنی جینا اور سنی ہی مرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ کہنے لگے کہ اگر لوگ میرا تعارف کرواتے وقت مجھے ولی کہیں کہ عبید اللہ احرار چوٹی کا ولی ہے، مجھے غوث کہیں دانم، میں سمجھوں گا خرابی کے سوا کچھ نہیں، کہ مجھے ولی تو کہا مجھے سنی نہیں کہا، مجھے غوث تو کہا مجھے سنی نہیں کہا، مجھے کتب تو اس بندے نے کہا مجھے سنی نہیں کہا، اور دوسری طرف کہنے لگے اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن وہ حقیقت مارا بعقیدہ اہل سنت متحلہ سازن واقع نہ دارم۔ فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے دشمنی کرتے ہوئے مجھے ولی کہتا ہے، یہ ولی غوث تو کیا، یہ تو پکا پرہیزگار بندہ بھی نہیں، وہ ہر خرابی کی نسبت میری طرف کرتا ہے کہ یہ عبید اللہ احرار میں تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، یہ غلطی ہے، یہ معاذ اللہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس طرح کی ساری باتیں وہ میری طرف منسوب کرتا ہے۔
لیکن آخر میں کہتا ہے عبید اللہ احرار سنی پکا ہے، تو کہتے ہیں باقی ندارم میں سمجھوں گا کہ